امریکہ اگر جا سکتے تھے تو پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم ڈائریکٹ امریکہ چلے جاتے۔ بہرحال وہ جان چھڑا کے مجھے جو ہے نا فارغ کر دیا۔ پھر مجھے کسی نے ایک ڈاکٹر کا نام لیا جو پشاور PIC پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، یہ میرا 8واں 9واں ڈاکٹر تھا جو میں چینج کر رہا تھا۔ تو وہ ینگ ڈاکٹر تھے، ابھی یورپ سے آئے تھے، اس نے کچھ بڑی اچھی سرجری کی جو وداؤٹ کٹ کی تھی، تو میں نے اس کا اشتہار بھی دیکھا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے بہت معقول بات کی، اس نے کہا جاوید صاحب میں آپ کی رپورٹیں دیکھنے کے بعد ہم ان کا جو ایک میٹنگ ہوتا ہے سارے ڈاکٹر اس میں مل بیٹھ کے اس طرح کریٹیکل پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس پہ پھر وہ مشورہ کرتے ہیں۔ تو مجھے ان لوگوں نے 1 ویک کا ٹائم دیا کہ آپ ہمیں ہفتہ ٹائم دے دو، ہفتے کے بعد آپ ہم سے رابطہ کرو، اللہ آسان کرے گا۔ تو بہرحال وہ جو میں نے سارے رپورٹیں ان کے حوالے کر دی، اور ہفتے کے بعد جب میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا دوبارہ اینجیوگرافی کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا سر اینجیوگرافی تو میں کوئی 20-25 دن یا مہینہ پہلے کیا ہے۔ بہرحال اس نے کہا نہیں آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کر کے، میرا بیٹا بڑا آیا تھا وہ میرے ساتھ چلا گیا، ہم پشاور چلے گئے۔ تعریف میں بعد میں کروں گا اس ہاسپٹل کا، پہلے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تو ہاسپٹل میں جب ہم گئے تو سیم ڈے مجھے ایڈمٹ کر دیا، اور ایک بڑے ینگ ڈاکٹر، بڑے خوبصورت بڑے ہینڈسم ڈاکٹر رضوان صاحب، چونکہ وہ میرے حالانکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل کا دوسرے مجھے نام کسی اور سینئر ڈاکٹر کا دیا گیا تھا، لیکن میں کہوں کہ اللہ وہ کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ 2024 کچھ ہمارے امتحانوں کا سال تھا، لیکن اللہ نے سرخرو کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دنیائی چیزیں انسان کے سامنے سے کبھی چلی جاتی ہیں، وہ دکھی ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ کچھ اتنا بہتر کر لیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ تو میرے ساتھ رب نے ایسے ہی کیا۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا نام ڈاکٹر رضوان ہے اور میں آپ کا جو ہے نا وہ ہوں، میں ڈاکٹر فلانے کا کلیگ ہوں۔ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب ان کا سینئر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں نے کہا سر بس، بہرحال اس نے میرا جو ہے نا انجیوگرافی سٹارٹ کیا۔ تو کوئی پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ سر یہ بتائیں کہ آپ کیبج کریں گے دوبارہ یا میں آپ کی وین کھول دوں، سٹن وغیرہ لگوا لوں۔ میں نے کہا سر، ہاتھ میں نے جوڑا، میں نے کہا بھائی بائی پاس میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے شوگر ہے، ہیپیٹائٹس C ہے، اور اندر سمجھو میں ڈیمیج ہوں، باہر سے میں ویسے فٹ فاٹ لگ رہا ہوں۔ بہرحال تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے بچے سے مشورہ کریں گے۔ تو میرے بچے کو بلایا، اس سے مشورہ کیا گیا، تو بیٹے نے کہا جو ابو کہیں گے بس وہ ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے میرے وہ وال کھولے جو 2020 میں ڈاکٹر میں نام لوں گا اسد اللہ حسینی صاحب کو کھولنا چاہیے تھا، اس کو کیبج نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 5 سال پہلے جو کام اس نے کرنا تھا وہ 2026 میں، یعنی 19 میں جو کرنا تھا وہ 2026 میں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ ایزی تھا، ہو سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا پیسوں کے خاطر، کیونکہ کیبج کا وہ 5-6-7 لاکھ روپے لے رہے تھے غالباً، اور اس کا جو تھے وہ سٹینڈ کا 2-2.5 لاکھ بن رہے تھے، تو اس کو 2-2.5 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ عزیز تھے۔ تو میں چونکہ ظاہر ہے اس کے پاس گیا تھا تو میں ڈاکٹر بن کے نہیں مریض بن کے گیا تھا، تو اس جو کہہ رہا تھا میں اس کو یس سر کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ میری زندگی کے ساتھ کھیلیں گے۔ بہرحال لاسٹ میں ایک مشورہ آپ لوگوں سے بھی لوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے مجھے میرے زندگی کے ساتھ کھیلا۔ اس نے سمجھو کہ مجھے 5-6 سال معذور رکھا۔ خدا حاضر ناظر ہے کہ 2019 سے لے کے 2026 تک میں 50 قدم نہیں لے سکتا تھا، اور کھانا تو ایسا تھا کہ میں آدھا چپاتی بھی نہیں کھا پاتا۔ اگر تھوڑا سا مجھے کوئی اچھا چیز ملتا اور میں تھوڑا سا زیادہ کرتا تو میرے ایک دم سینے میں درد سٹارٹ ہو جاتا اور میری کھانسی بھی سٹارٹ ہو جاتی۔ تو اس نے مجھے جو ہے نا یعنی وہ سمجھو کہ میرے ایموشنل کے ساتھ بھی کھیلا، میرے زندگی کے ساتھ بھی کھیلا، اور مجھے 5-6 سال اس نے پیرالائز رکھا، معذور رکھا۔ تو ڈاکٹر رضوان صاحب نے کوئی 3-3.5 گھنٹے کے پروسیجر کیا، کوئی 4 گھنٹے غالباً، اتنا لمبا چوڑا پروسیجر تھا۔ اس نے میرے تینوں کے تینوں وال کھول دے، ایک میں سٹن لگایا، 2 میں جو ہے نئی ٹیکنالوجی جو آئی، بلون وغیرہ جو لگاتے ہیں وہ لگوائے۔ الحمدللہ میں آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں یعنی 2015 میں واپس چلا گیا ہوں۔ یعنی 2015 میں میری عمر کم تھی تو میں اس وقت جتنا فٹ تھا، یعنی فٹ ہو سکتا تھا جتنا فٹ ہوتے ہیں، تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں الحمدللہ ویسا ہو گیا ہوں۔
ابھی کچھ دن پہلے میں نے کیا، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، 20-22 دن ہو گئے، میں الحمدللہ کوئی 2 سے 2.5 کلومیٹر پیدل جا سکتا ہوں، اور میرے دل سے دعائیں نکلتی ہے ڈاکٹر رضوان کے لیے اور ڈاکٹر طارق صاحب کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، پوری ہاسپٹل کے لیے، لیکن ان سے بڑھ کر جو میرا دل دعائیں کرتا ہے وہ عمران خان کے لیے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے پورا پاکستان دیکھا ہے، 30-35 سال، مجھے 30 سال سے زیادہ مجھے آن پریکٹس ہو گئے ہیں، میرا بڑے اچھے ڈاکٹروں سے تعلق رہا، بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہوں گے، شاید کچھ میرے خلاف بھی ہوں گے، اس کی ویلو کے بعد میرے کچھ خلاف ہوں گے، لیکن زیادہ فیور میں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا اچھا وقت گزارا ہے میں الحمدللہ، کبھی لالچ نہیں کیا، اور ساری چیزیں رب کے ساتھ جوڑ دی، اور اس نے ہمیں سرخرو رکھا، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں پی آئی سی ہاسپٹل پہ۔ اگر صفائی کے حساب سے آپ اس کو دیکھیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پشاور میں اور میں ایک پٹھان ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ قرآن پہ حلف لینے کے لیے تیار ہوں کہ نہ کراچی میں ویسا ہاسپٹل ہے سرکاری، نہ پنجاب میں ہے، بلوچستان تو ویسے بھی تباہ ہے، اس میں تو خیر میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اور نہ اسلام آباد میں ہے۔ اگر صفائی کے حساب سے دیکھا جائیں تو اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا، میں شاید کچھ اس کے کچھ ویڈیو بھی لگاؤں، لیکن اس کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس دن انٹری مارتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، پھر وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ جی 6 مہینے کے بعد آؤ، 8 مہینے کے بعد آؤ، سال کے بعد آؤ، نو اینڈ نیور۔ بس آپ ان کو یہ پتہ چلے کہ دل کا مریض ہے، وہ امیجیٹ آپ کا ایکو کرے گا، امیجیٹ آپ کا انجیوگرافی کرے گا، اگر کیبیج کی ضرورت ہے کیبیج کرے گا، اگر کیبیج کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کو سٹن وغیرہ لگوا دے گا، اور آپ وہاں سے 24 گھنٹے میں فٹ فاٹ نکلیں گے، اور میں ایسے ہی ہوا الحمدللہ۔ تو آج یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور اس کے ساتھ میں اجازت بھی چاہتا ہوں، اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ میرا اس یوٹیوب چینل آکاش 1 کے نام سے ہے، akash.tv.pk1 کے نام سے اس کو لائک اور شیئر بھی کرے، اور میں انشاءاللہ اس کے بعد ڈیلی ایک پروگرام کروں گا، اور ڈیفرنٹ موضوع پہ ہوگا، ہیلتھ پہ ہوگا، اسلامی بھی ہوگی، پولیٹیکل بھی ہوگا، اور عام عوام کے ساتھ جو ہے نا ہم کنیکٹ رکھیں گے، اور ہمارا کسی بھی یہ چینل کا کسی تنظیم سے، کسی پارٹی سے، یا کسی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فری لانس ہے، اور ہم آزادانہ کام کریں گے، مخلصانہ کام کریں گے، اور میرے اس چینل پہ 2 چیزیں چلتی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی اور ساتھ میں انفرٹینمنٹ، یعنی ہم ہلکا پھلکا یہ پروگرام بھی ساتھ چلاتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔